پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی برکت اللہ آپ کی خدمت میں شمائل لے کر حاضر خدمت ہے۔ شمائل کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل، آپ کے فیچرز اور ڈائری اور گویا 24 گھنٹے کے معمولات کا۔ ہم آج کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات سونے اور جاگنے اور عبادت کرنے یا دن میں عبادتوں اور نوافل کا جو اہتمام ہے اس پر بات کریں گے۔ چنانچہ چند احادیث اس کے لیے آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے کے آداب اور تہجد اور سونے کا جو بیلنس تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج جو ہے حضرت زید بن خالد ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو آج غور سے دیکھوں گا، تو میں آپ کے مکان یا خیمے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ گیا، یعنی گھر کے باہر دروازے کے باہر لیٹ گیا تاکہ دیکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات میں اٹھے تو آپ نے پہلے 2 شارٹ رکعتیں پڑھی، اس کے بعد 2 طویل رکعتیں پڑھی، یعنی طویل جو ہے مطلب یہ کہ 2 رکعت کر کے 8 اور کی آپ نے، 6 اور کی 2 کے بعد، اور وہ اتنی تھیں کہ جس میں یعنی کئی پارے پڑھے جا سکتے تھے۔ پھر اس سے بھی مختصر 2 رکعتیں پڑھی، اخیر میں شارٹ 2 رکعتیں پڑھی، پھر وتر پڑھا۔ یہ سب 13 رکعتیں ہوئیں جو حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو گویا حضرت عائشہ کے نزدیک جو ہے رات میں 11 سے زیادہ نہیں ہوتا تھا وتر ملا کر، اور کچھ اور روایتوں میں 13 بھی ہے۔ خود حضرت عائشہ سے بھی 13 کی روایت ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رمضان میں کیا معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ گویا 8 تہجد اور 3 رکعت وتر۔ تو پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور اتنی لمبی ہوتی تھی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، رکوع سجدہ اسی طرح لمبا۔ اسی طرح پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، ان کی بھی لمبائی اور عمدگی کا حال کچھ نہ پوچھو، یعنی تقریباً 1 گھنٹے کی 2 رکعت ہوتی تھیں، یا پونا گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی۔ پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تھوڑی دیر لیٹتا ہوں، سوتا نہیں ہوں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل ان کا جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ یہاں ہمیں رمضان کے بارے میں تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن رمضان کی نمازیں پڑھیں تراویح، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی نہیں پڑھی بلکہ پرائیویٹلی پڑھی ہیں، تو اس پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس کی سنت جو ہے وہ الگ قائم فرمائی ہے تمام لوگ مسلمانوں کے مشورے سے اور اجماع سے۔ گویا 20 رکعتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف منسوب کر کے ہم سنت سمجھتے ہیں، یہ گویا لیٹرل سنت ہے جو حضرت خلیفہ راشد نے کیا ہے۔ تو اس کا یہاں کوئی بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ 20 رکعتیں ہوئیں یا 8 رکعتیں ہوئیں، کچھ لوگ 8 سمجھتے ہیں وتر رمضان کی، لیکن یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد جو ہے وہ 100% پابندی کے ساتھ آپ نے ہمیشہ پڑھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے، جو ہے رات جو ہے تھوڑی دیر کے علاوہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھو، یعنی جو بھی رات کا آدھا حصہ جو ہے یا اس سے کم سو اور بقیہ نمازیں پڑھو۔ زیادہ تر احادیث جو ہیں وہ نماز کی جو ہے مختلف ازواج مطہرات یا نوجوان بچے بچیوں جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ان کا آنا جانا تھا وہ ان کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک رات انہوں نے پوری رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور حضور نے نماز شروع فرما کر یہ دعا کی، اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت والعظمہ، جو آج کل ہم لوگ تراویح میں پڑھتے ہیں دعا، سبحان ذی الملک والملکوت، گویا اس کا ایک شارٹ ورژن ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی۔ سورہ بقرہ جو ہے تقریباً 2.5 پاروں کی ہے، 2.25 پارے کی ہے۔ پھر رکوع کیا، یہ رکوع ایسا ہی تھا جس کے جو قیام سے وہ تھا، ہے نا، اس کے مطابق گویا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ اور دوسری دعائیں آپ رکوع میں پڑھتے رہے۔ تو چنانچہ گویا 2.5 پارہ جو ہے وہ ایک رکعت میں آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے دوسری رکعت میں دوسرے ہے، اور جب روزانہ کا معمول تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی لمبی دعائیں نماز پڑھتے تھے، تو ایک مرتبہ 4 سورتیں 4 رکعت میں اور ایک مرتبہ 3 سورتیں ایک رکعت میں پڑھیں۔ یہ سب چیزیں ممکن ہیں چونکہ مختلف صحابہ نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، اور جس طرح آدھا پونے گھنٹے کا قیام ہوتا تھا تو رکوع بھی اسی کی مناسبت سے 10-15 منٹ کا ہوتا رہا ہوگا، اور سجدہ بھی اتنا ہی ہوتا رہا ہوگا، اور اتنا لمبا جب سجدہ اور رکوع کیا جائے گا تو اس میں نارمل تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کے علاوہ بہت ساری دعائیں جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ½ ڈزن دعائیں روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تہجد کی سجدے اور رکوع میں یہ سب پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لمبی صورتوں کے علاوہ کبھی کبھی ایک ہی آیت کو رات بھر آپ نے پڑھا ہے۔ ایک رات تہجد میں صرف ایک آیت کو اتنی مرتبہ پڑھتے رہے کہ پوری رات گزر گئی۔ ان تعذبہم، سورہ مائدہ کی آخری آیت ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات قرآن میں منقول ہیں کہ اے اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ، آپ اگر ہمیں سزا دینا چاہے تو ہم آپ ہی کے ہیں، اور اگر آپ بندوں کو معاف کر دیں گے تو آپ تو با اختیار ہیں، معاف کرنا آپ کے اختیار میں ہے، اور آپ حکمت والے ہیں۔ تو حکمت کے ساتھ جو ہے، حکمت کے ساتھ جو بھی آپ کا کرم ہوگا وہ آپ کے عدل کا وہ ہوگا۔ لیکن دوسری جگہوں پر یہ بھی ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جو وعید کی آیتیں ہیں اس پر بھی پوری رات بہت سے لوگوں نے گزار دی ہیں۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اللہ کے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات ایک ہی دعا میں گزار دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن، ان کا کہنا تھا کہ میں تو گھر ہی والا تھا، یعنی میں گویا رسول اللہ علیہ وسلم کے فیملی کا ممبر سمجھا جاتا تھا، تو چنانچہ ان کا آنا جانا پردے سے آنے سے پہلے برابر تھا۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ حضور نے اتنا طویل فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تھک ہار کے بیٹھنے کا ارادہ کر لیا، یعنی بالکل ہار مان گیا۔ تو گویا یا بیٹھ کے نماز پڑھنے کی ہمت ہوئی، کیونکہ ینگ ہوتے ہوئے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق و ذوق کا ساتھ نہیں دے سکے۔ تو لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عمر کے اخیر سالوں میں نماز پڑھتے تھے رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر بھی ثابت ہے کہ اگر کھڑے ہونے سے تکلیف ہوتی ہے، پیروں میں ورم آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ذوف میں نوافل میں قرآن شریف بیٹھ کر تلاوت فرماتے تھے، اور جب رکوع کرنے میں تقریباً 30-40 آیت رہ جاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی مکس ہوتی تھی، اور رکوع میں تشریف لے جاتے، وہ کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع فرماتے، پھر سجدہ کرتے، اسی طرح دوسری رکعت ادا فرماتے ہیں۔ یعنی تلاوت جو ہے بیٹھ کر بھی کی جائے، کیونکہ نماز پوری بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نفل، تو نفل میں سب کچھ جائز ہے، چاہے قیام کے بجائے بیٹھ کے تلاوت کی جائے اور پھر رکوع اور سجدہ کھڑے ہو کے کیا جائے۔ تو اس طرح گویا فلیکسیبلٹی جو ہے عبادتوں میں
وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ اسی طرح کسی اور نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی رات کو نمازیں پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کے طویل حصے میں، رات کے طویل حصے میں نوافل کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور طویل حصے میں نوافل بیٹھ کر پڑھتے تھے، یعنی دونوں ہی معمول تھا کہ جب کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تو رکوع سجدے بھی کھڑے ہونے کی حالت میں فرماتے، اور جب بیٹھ کر قرآن پڑھتے تو رکوع سجدے میں بھی بیٹھنے کی حالت میں ادا فرماتے ہیں۔ دونوں شکلیں ہیں، جیسے پچھلی روایت میں یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر رکوع و سجدہ کرتے تھے، لیکن دوسری میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھی رکوع و سجدہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں، جن کو کھڑے ہونے میں ان کے لیے یہ بہت ہی راحت والی حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے کہ لمبی یعنی آدھی رات تقریباً یعنی 2-3 گھنٹے جو اوقات ہوتے تھے تو تلاوت قرآن فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، اور سجدے اور رکوع بھی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حفصہ، دوسری زوجہ محترمہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بیٹھ کر پڑھتے، اور اس میں کوئی سورت پڑھتے تو اس قدر ترتیل سے پڑھتے کہ سورت اپنے سے لمبی سورت سے بھی بڑھ جاتی، یعنی آپ بہت ہی ٹھہر کے لمبی تلاوت فرماتے تھے اور گویا اس میں ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، یعنی کوالٹی ریڈنگ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر جو حضرت حفصہ کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی، حضور اکرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں ظہر سے قبل اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اپنے گھر میں، اور 2 عشاء کے بعد وہ بھی گھر میں پڑھیں، یعنی حضرت حفصہ کے گھر میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں جو ہیں وہ گھر میں آ کے پڑھتے تھے، کیونکہ یہی سنت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھروں کو مقبرہ مت بناؤ، فرض نمازیں تو مسجد میں پڑھو، لیکن گھر آ کر نفل اور سنتیں جو ہیں وہ گھر میں آگے پڑھا جائیں۔ حالانکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر بھول جانے اور چھوٹ جانے کا خطرہ ہو تو مسجد میں بھی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل معمول ہے۔ تو گویا ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہے ام المومنین حفصہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے بعد جس وقت مؤذن اذان کہتا اس وقت 2 مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی سنت فجر جو ہے وہ بہت ہی شارٹ، یعنی بعض صحابہ سے مروی ہے کہ گویا جیسے لگتا تھا کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، یعنی اتنا، اور رات بھر کی نمازوں کے مقابلے میں شارٹیسٹ سنت فجر پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ یہی روح ہے کہ رات بھر آرام سے تہجد پڑھنے کے بعد سنت فجر کو لمبا نہ کیا جائے، بلکہ فجر کی جو مین نماز ہے 2 رکعت، اس کو جتنا لمبا کر سکتے ہوں سورج نکلنے سے پہلے وہ مروی ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اور حدیث ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں یاد کی ہیں، یعنی سنت مؤکدہ، 2 ظہر سے قبل، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ مجھے میری بہن حفصہ نے صبح کی 2 رکعتوں کی بھی خبر دی ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو چنانچہ فجر سے پہلے تو 2 رکعتیں بالکل طے ہیں، ظہر سے پہلے کبھی 2 ہیں کبھی 4 ہیں، اور ظہر کے بعد بھی کبھی 2 مروی ہیں کبھی 4 ہیں، اور مغرب اور عشاء کے بعد 2 مروی ہیں۔ یہ گویا 12 سنتیں ہیں جو مؤکدہ ہیں اور مختلف صحابہ سے کورابریٹڈ جو ہیں اس کی رپورٹیں ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 12 رکعتیں 24 گھنٹے میں فرض کے علاوہ سنت مؤکدہ ہیں، 2 فجر میں، 4 ظہر سے پہلے اور 4 ظہر کے بعد، 2 ظہر کے بعد، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور وتر جو ہے اس کا تعلق تہجد سے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ کی روایت ہے۔ لیکن عبداللہ ابن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے 2 رکعت ظہر سے قبل اور 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز کے قبل بتائی۔ یعنی سنت مؤکدہ کا جو کنسولیڈیٹڈ اوپینین ہے جو آج کل ہم جانتے ہیں، وہ گویا سب حدیثوں کے سروے کرنے کے بعد بنایا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل جو ہیں ایکسٹرا نمازیں فرض کے علاوہ کیا تھیں، آپ دن میں پڑھتے تھے یا رات میں؟ اچھا،
تو حضرت علی نے کہا کہ تم اس کی طاقت کہاں رکھ سکتے ہو، میں کیا پوچھتے ہو، یعنی جس اہتمام اور انتظام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کا کر نہیں سکتے جو پوچھ رہے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ وہ جو طاقت رکھ سکتا ہو پڑھے گا، تو آپ بتا دیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھتے تھے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ صبح کے وقت جب آفتاب آسمان پر اتنا اوپر چڑھ جاتا جتنا اوپر عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے، یعنی تقریباً 9 o'clock آج کل کے حساب سے ہوگا، 9-10 o'clock، یعنی سورج نکلنے کے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت اشراق پڑھتے تھے فجر سورج نکلنے کے بعد۔ اور جب مشرق کی طرف اس قدر اوپر ہوتا ہے کہ جس قدر ظہر کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو اس وقت 4 رکعتیں۔ تو ایک عام طور سے چینل پر جو سوالات آتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ اشراق اور چاشت جو ہے وہ کیا نمازیں ہیں؟ تو اشراق کہتے ہیں سورج نکلنے کے فوراً بعد، چند منٹ کے بعد، مغرب وقت کے بعد جو پڑھی جائے، اور ظہر سے پہلے یعنی 9 سے لے کر 12 تک یا 11:30 تک جو نمازیں پڑھی جائیں اس کو کہتے ہیں چاشت، جو کبھی 4 بھی ہیں اور کبھی 8 بھی ہیں۔ اس طرح یعنی جو کچھ بھی تذکرہ آتا ہے وہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں نفل کے سلسلے میں، وہ مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں سے نقل کیا ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کم کرتے رہیں، کبھی زیادہ کرتے رہے ہوں، ان سب کو ملا کر ہی 24 گھنٹے کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ چنانچہ فرض نمازیں تو متعین ہیں، اس کی رکعات بھی متعین ہیں، نفل جو ہیں اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اپنی اپنی سہولت کے مطابق ہے۔ لیکن نفلوں میں بھی جن چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا ہے اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو جتنی توجہ اس میں ڈالتا ہے اتنی ہی قبول ہوتی ہے۔ تو نماز کا ہو سکتا ہے 50% ہم نے پورا کیا ہو سکتا ہے 60% توجہ رکھی ہو، تو جو کمی رہ جاتی ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوافل سے پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کا استحضار رکھنا جو ہے یہ گویا نماز کا کیا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ میرے نام کا مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی نیت سے نماز پڑھو۔ اور جب حاضری دربار میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے، تو اس وقت ادھر ادھر سوچ اور توجہ نہ ہونا چاہیے، تو اس میں سے جو کمی رہ جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، یعنی والنٹری ورک کے ذریعے، یہاں تک کہ وہ جو ہے اللہ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کیا نمازیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اس سے جتنا بھی زیادہ دل چاہتا تو پڑھ لیتے تھے۔ تو گویا چونکہ اور نمازوں کے درمیان فصل تو بہت تھوڑے ہیں، فجر اور ظہر کے درمیان اتنا لمبا عرصہ ہوتا تھا، تو اس میں تقریباً 2 نوافل جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے، ایک ہے اشراق اور دوسرا ہے ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ یا چاشت اردو میں کہتے ہیں۔ کہ کہیں کسی نے کہا کہ 2 رکعت تو سورج نکلنے کے بعد اشراق ہوئی، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد، سورج نکلنے کے 1-2 گھنٹے کے بعد کبھی 4 ہیں، کبھی 6 ہیں، کبھی 8 جو ہیں، یہ مختلف اوقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 2 اور نہیں تو 4 نہیں تو 6 یا 8 پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ایک تابعی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ام ہانی کے سوا کسی اور نے حضور کے ضحیٰ کی نماز کی خبر نہیں دی، یعنی اور لوگوں نے نہیں تذکرہ کیا، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، لیکن گویا دن چڑھنے کے وقت جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم جو نمازیں پڑھتے تھے جو آپ نے مکے میں کی تھی، وہ گویا ایک یعنی صلاۃ الضحیٰ کا ثبوت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ پابندی سے تو نہیں پڑھتے تھے، ہاں کبھی کبھی پڑھتے تھے، یا سفر سے جب لوٹتے تو ضرور پڑھتے تھے۔ چنانچہ یعنی گویا یہ نمازیں کوئی ریگولر نمازیں نہیں ہیں، مؤکدات میں سے نہیں ہیں۔
چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ کی نماز یعنی دن چڑھنے کے بعد جو نماز ہے زوال سے پہلے، وہ آپ اتنا پڑھتے تھے کبھی کبھی مسلسل کہ ہم سمجھتے تھے شاید نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی جب چھوڑتے تھے تو آپ چھوڑ ہی دیتے تھے۔ یعنی چھوڑنا جو ہے وہ جواز کے بیان کے لیے تھا، اور پابندی جو کرنا ہے وہ گویا اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو لوگ اس وقت کو استعمال کرنا چاہیں، چنانچہ جن لوگوں کے پاس اللہ نے وقت کی دولت دی ہے، وہ ظہر اور فجر اور ظہر کے بیچ میں جو وقت ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر رہ کر۔ اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زوال سے پہلے 4 رکعت، زوال کے وقت 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی یہ جو ہے سنتوں کا اہتمام ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا خاص وقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی مڈ ڈے میریڈین ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آسمان کے دروازے زوال کے وقت سے ظہر کی نماز تک کھلے رہتے ہیں، یعنی وہ گویا اسپیشل وقت ہے میریڈین ٹائم سے لے کر ظہر کی نماز تک۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی کار خیر اس وقت آسمان پر پہنچ جائے۔ تو گویا میں نے عرض کیا کہ ان کی ہر رکعت میں قرات کی جائے؟ ہاں قرات کی جائے۔ میں نے کہا ان میں 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، 4 رکعت ایک ہی سلام سے ہونی چاہیے۔ یہ گویا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جو کبھی ہو سکتا ہے سنت سے بھی اس کا تعلق ہوگا، سنت مؤکدہ جو ہے ظہر سے پہلے۔ اسی طرح عبداللہ ابن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر سے قبل 4 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وقت جو ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اس وقت کوئی چیز عمل وہ پہنچے۔ اسی طرح مغرب سے پہلے اور فجر کے بعد جو ہے جو اوقات ہیں، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دن اور رات کے ملائکہ چینج آف گارڈ ہوتا ہے 24 گھنٹے کی جو ہے ٹائمنگ میں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، مغرب سے پہلے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا اہتمام اس وقت کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب فرشتے آئیں اور جائیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس حال میں بندوں کو چھوڑا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صبح جب گئے تھے تو بھی یہ ذکر میں مصروف تھے، شام کو جب ہم اپنی ڈیوٹی سے ختم ہوئے ہیں تو بھی یہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تو گویا قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس وغسق اللیل ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح شام کے جو دوسرے اوقات ہیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد، اور سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوبنے کے بعد، یہ سب اوقات اور زوال کا وقت، یہ سب قبولیت کے اوقات میں سے ہیں۔ دعا کے بیان میں انشاءاللہ اس کا آئے گا کہ نمازوں اور دعاؤں کی قبولیت کے کچھ اوقات ایسے ہیں جب نماز ممنوع ہے عصر سے مغرب تک اور فجر سے سن رائز تک، تو اس وقت دعا و تسبیح جو ہے اللہ کے یہاں ذکر کرنے کا طریقہ ہے، اور جب نمازوں کا وقت ہے تو نمازیں پڑھی جائیں، جس سے کہ اللہ کے یہاں ہماری انٹری اور ہمارا جو ہے لاگ ان ہو جائے گا کہ بندہ جو ہے ذکر میں اور فکر میں اور نماز میں مصروف ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنا ہمارے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق وقتاً فوقتاً لازم اور فرض نہ سمجھتے ہوئے اس کو گویا والنٹری کیا جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت سے بخیلی مت کر، کیونکہ جسم کے جتنے ٹکڑے ہیں ان کا ایک صدقہ ہے اشراق کی نماز۔ 2 رکعت پڑھ کر جو خوشی آپ کو حاصل ہوگی اس کا میں بیان نہیں کر سکتا، اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم والنٹری نمازیں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں اور فرض بھی ان کی طرح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا